نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم فقد لا فخر يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارا یہ پروگرام جاری ساری ہے۔ ربیع الاول کے اس ماہ کے مناسبت سے میں نے درس حدیث کے اس پروگرام کو سیرت النبی کے عنوان سے تبدیل کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولادت و سعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ جھلک آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے کیا بنایا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ متحرمہ کیا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں سورۃ المائدہ میں اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں اور آیت نمبر 16 کی دوسری آیت ہے، ان آیات میں رب کائنات نے ایسے الفاظوں سے رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ رب کائنات فرماتے ہیں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے کہ ان کو سیدھے رستے کی طرف جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپناتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے دنیا اندھیرے میں تھی۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا کے لوگ اندھیرے کے اندر تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے اعلان کر دیا۔ میرے وجدان کہتا ہے کہ رب کائنات کہتا ہوگا قسمت، آج ساروں کے گھروں میں بیٹا پیدا ہونا چاہیے، بیٹی نہیں۔
ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب پیدا ہو جائیں، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اور میرے محبوب کے پیدا ہوتے ہی اور کسی بیٹی کی درگوری ہو، میں اللہ کریم اعلان کرتا ہوں میرے محبوب آ گئے۔ اب بیٹیوں کو عزت ملے گی، بیٹیوں کو آبرو ملے گی، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بیٹیوں کو آبرو دلانے کے لیے اور پردہ دلانے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام کی پیدا ہونے سے پہلے ذرا توجہ کرنا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواجہ عبد المطلب میرے محبوب کے دادا کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے او خواجہ اپنی بہو کو ہدایت کیجئے، اتنی خوشبو لگا رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ اتنی خوشبو لگا رہی ہے۔ لوگوں کہنے لگے خوشبو، اتنی خوشبو لگا رہی ہے۔ اماں آمنہ پانی بھرنے گئی ہوئی تھی، خواجہ غصے میں تھے کہ اچانک میری اماں آمنہ آ گئی اور خواجہ کہنے لگے آمنہ تو نے تو ہمارے نام کو مٹی میں ملا دیا، آمنہ تو نے تو ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دی، ہماری ناک کٹوا دی۔ اماں آمنہ آنسو بہا کی کہنے لگی خواجہ میں نے کیا کر دی، خواجہ میں نے کون سی کام کر دی، کیا کر دیا؟ خواجہ کہنے لگے آمنہ اتنی خوشبو لگائی جاتی ہے، اور آمنہ تو بیوہ ہو کہ اتنی خوشبو لگاتی ہے، لوگ تو آپ کی شکایت میرے پاس لائے۔ اماں آمنہ رو کے آنسو بہا کے کہنے لگی خواجہ میں خود پریشان ہوں، اب میں پانی بھرنے گئی تھی، پانی بھرنے کنویں پہ کھڑی تھی کہ اچانک میں پانی بہت کم تھی کنویں میں نیچے ہونے کی کوشش کی، اچانک آواز آئی غیبی آمنہ جھکنا نہیں، آمنہ جھکنا نہیں، تیرے پیٹ میں نبیوں کے سردار نبی ہے، تیرے پیٹ میں ایسا بچہ نہیں جس کے لیے تو جھک جائے، تیرے پیٹ میں نبیوں کا سردار ہے، جھکنا نہیں، اس محمد کو کسی کے سامنے جھکانا نہیں، یہ محمد کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ محمد صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں جھکنے کی کوشش کی، غیبی آواز جھکنا نہیں، ہم پانی کو اوپر لاتے، پانی اوپر آئی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں اگر میں خواجہ میں اور عجیب بات بتاؤں، اگر میں درخت کے قریب سے گزرتی ہوں درخت کے آواز آتی ہے سلام یا آمنہ، اگر پتھر کے قریب سے گزرتی ہوں پتھر سے آواز آتی ہے سلام یا آمنہ، اگر میں جبل کے قریب سے گزرتی تھی تو جبل سے آواز آتی ہے سلام یا آمنہ، شجر کہنے لگے سلام آمنہ، اجن کہنے لگے سلام یا آمنہ، پہاڑ کہنے لگے سلام یا آمنہ۔ اور خواجہ میں پریشان ہوں، جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ ہے جہاں سے گزرتی ہوں وہ درخت خوشبو سے بھر جاتی ہے، جہاں سے گزرتی ہوں پھول مہک جاتے ہیں اور خوشبو ہو جاتی ہے، اگر میں پتھر کے قریب سے گزرتی ہوں پتھر خوشبودار ہو جاتی ہے، اگر میں جبل کے قریب سے گزرتی ہوں وہ جبل خوشبودار ہو جاتی ہے، خواجہ اگر میں گلیوں سے گزرتی ہوں گلیاں بھی خوشبودار ہو جاتی ہیں، میں خود پریشان ہوں۔ خواجہ کہنے لگے آمنہ جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو تم اپنے گھر میں رہا کر، گھر سے نہ نکلا کر۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب بچہ پیدا ہوا اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بچہ، ایسا حسین بچہ، ایسا جمیل بچہ جس کے پیدائش پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی نے خوب کہا نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی، نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی، جس شان و شوکت سے آئے ہے محمد، محمد کا فرمان ہے فرمان خدا کا، یہ فرما رہا ہے خدا ہے محمد، صدائے محمد پہ لبیک کہہ دو، صدائے خدا ہے صدا ہے محمد۔ ایک واقعہ فیض نبی کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ملک یمن میں آخری واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔
ملک یمن میں ایک آدمی اپنے بت خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب سرکار دو عالم کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ کی نورانیت مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے سے پردہ ہٹایا تو دیکھا آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اگر کسی کے سامنے پردے ہٹا دے تو اللہ جانے وہ بندہ جانے۔ اللہ کریم نے پردے ہٹا دی، اس نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں اور پہاڑ اور درخت سجدے کر رہے ہیں۔ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اس کا بت منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلے، اس بت کے منہ سے نکلنے لگے، کہنے لگا عربی میں ہے کہ وَلَدُ النَّبِيُّ مُنْتَظِرٌ، کہ ایسے نبی کی تشریف لے آئے، ایسا نبی تشریف لے آئے جن کا سینکڑوں برس سے انتظار تھا، جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند ٹکرے ہوگا۔ یہ سن کر وہ جلدی سے اٹھا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم نے وہ سنا جو میں نے سنا ہے، جو تو نے سنا، جو میں سنا تھا وہی تو نے سنا۔ وہ اس کی بیوی کہنے لگی، اس کی بیوی کہنے لگی ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اس عورت نے کہا اس سے ذرا یہ تو پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس بت سے آواز آ رہا تھا اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے۔ کئی سالوں سے اپنے بت کی عبادت کر رہا ہے اور بت گرا تو آواز آئی، پوچھنے لگے کہ اس کا نام کیا ہے۔ کہنے لگا کہ اس کا نام محمد ہے۔ اس آدمی کی ایک لڑکی تھی جو بیمار تھی، کمزور تھی، لنگڑی تھی، معذور تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بیمار اور لنگڑی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کو دیکھ کر عرض کرنے لگی اللہ اس نور کے صدقے مجھے صحت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا کر دی، لنگڑی تھی بہت صحیح ہو گئی، بالکل تندرست ہو گئی۔ وہ آدمی یہ واقعہ دیکھ کر، یہ کرشمہ دیکھ کر حیران ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ آ گئے۔ حضور پہ بچے تھے، بچپن کی حالت میں مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا تو مکہ پہنچ کر اما آمنہ کی گھر کو تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے گھر مل گیا اور دروازہ کھڑکا کے بولنے لگا آپ کے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر دکھایا تو دیکھتے ہی وہ آدمی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہیں پہ ہی جان دے دی۔ یہی ہے عاشق، اللہ اکبر، آپ پر جان نثار ہو گیا، دیکھتے ہی وہیں پہ ہی فوت ہو گئے۔ اللہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ ہاں بھائی معزز سامعین، یہ آدمی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار ہے جو دیکھتے ہی نبی پر جان آفرین کر دی، جان قربان کر دیا۔ عاشق ہو تو ایسے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کل یہاں سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔